اپنی ذات میں، دل میں کا مطلب یہ نہیں کہ سوچنا ہے آپ نے، اپنی ذات میں کس طریقے سے؟ تضرعاً عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً اور خوف کے ساتھ. اللہ کا ذکر بھی دھیان سے کرنا چاہیے. ودون الجہر من القول، اور قول میں جہر سے کچھ کم. کیا مطلب؟ اتنی زور سے اللہ کا ذکر کرنا کہ چیخو پکار میں آ جائے، یہ قرآن کی نظر میں پسندیدہ کام نہیں. جیسے بعض لوگ لاؤڈ سپیکر کھول کے چیخ چیخ کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے. تو دون الجہر من القول، قول میں جو جہر ہے یعنی اونچی آواز ہے، اس اونچی سے تھوڑا کم ہو. تو علماء نے بیان کیا کہ اتنی آواز سے ذکر کرنا جائز ہے کہ کسی دوسرے کے آرام میں خلل نہ ہو، اور جہر مفرط نہ ہو. مفرط کا مطلب ہوتا ہے بہت اونچی آواز سے. تو ہلکی ہلکی آواز سے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ذکر کی طرف دھیان لگا رہتا ہے. تو آہستہ آواز سے ذکر کرنا بھی جائز ہے، اس کا تذکرہ دوسری احادیث سے ملتا ہے. اور جہرن ذکر کرنا بھی جائز ہے. اتنا جہر جو ہلکا جہر ہو، اس کا جواز ہمیں قرآن مجید کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ جو ذکر جہری کو بالکل ہی ناجائز کہتے ہیں، وہ بھی قرآن کی آیت کے خلاف ہے. تو ہلکی آواز سے ذکر کرنا کہ کسی کے آرام میں خلل واقع نہ ہو، چیخو پکار کی صورت نہ بن رہی ہو، وقار آپ کا برقرار رہے، تو یہ ذکر بھی جائز ہے. قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں یعنی اپنی ذات میں آپ اللہ کا ذکر کیجئے. یہ میں دل میں کا تذکرہ ذات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ زبان سے جب تک ذکر نہیں کریں گے ذکر کا ثواب نہیں ملتا. دل میں سوچ لینے سے ذکر کا ثواب نہیں ملتا. خوب سمجھے. ہاں، اللہ کی عظمت کو سوچنا یہ ایک الگ فضیلت کی چیز ہے، لیکن جتنی احادیث میں تسبیحات آئی ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد ہے، چوتھے کلمے کا، تیسرے کلمے کا، اس کے لیے زبان ہلانی پڑے گی. جب تک زبان نہیں ہلائیں گے تو صرف دل میں سوچنے سے وہ تسبیحات کا ثواب نہیں ملتا. تو قرآن کہتا ہے بالغدو والآصال، اپنے رب کو یاد کیجئے بالغدو، صبح بھی، والآصال اور شام میں بھی. صبح و شام اللہ کا ذکر کیجئے. ولا تکن من الغافلین، اور غافلین میں سے نہ ہو جائیں. اللہ کو ہر وقت یاد رکھا جائے. اس آیت سے قرآن کی تلاوت کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، اور مطلق اللہ کا ذکر چاہے وہ تلاوت کی صورت میں ہو یا وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی صورت میں ہو. کون سا ذکر سب سے افضل ہے؟ حدیثوں میں مختلف الفاظ وارد ہوئے. ایک حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. صبح و شام اس کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسری حدیث میں آتا ہے کلیمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، اور ترازو میں، میزان کے ترازو میں بہت وزنی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. تو اس لیے علماء نے کہا ہے جہاں بھی ذکر میں یہ الفاظ آئیں گے نا، سبحان اللہ والحمدللہ والے، یعنی اللہ کی تسبیح بھی ہو اور حمد بھی ہو، تو وہ ذکر بھی بہت افضل ہوگا اس حدیث کی روشنی میں. وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور الحمدللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ میں. تو آپ بتائیں کسی کی تعریف اسی طرح ہوتی ہے کہ آپ ہر قسم کے عیب کی نفی کر دیں اس سے. جب ہم دنیا میں کسی کی تعریف کرتے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس میں یہ برائی بھی نہیں ہے، اس میں یہ برائی بھی نہیں ہے، اس میں یہ برائی بھی نہیں ہے، لیکن اس سے تعریف کامل نہیں ہوتی. پھر ہم اس کی اچھائیوں کو بھی ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر صرف کسی کی اچھائی بیان کی جائے، اس میں یہ وہم ہوتا ہے ٹھیک ہے بھئی اچھائیاں تو ہیں لیکن ہو سکتا ہے برائیاں بھی ہوں اس میں. اور اگر کسی میں صرف یہ کہا جائے کہ اس میں یہ برائیاں نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے بھئی برائیاں نہ ہو لیکن یہ بھی تو ممکن ہے اچھائیاں بھی نہ ہو. تو اس لیے کامل تعریف کسی کی یہی ہوتی ہے کہ برائی کی نفی کی جائے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور اچھائی کو ثابت کیا جائے. تو سبحان اللہ کا مطلب اللہ ہر برائی سے، ہر عیب سے، ہر عجز سے پاک ہے. اور الحمدللہ کا مطلب دنیا میں تعریف کے قابل جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری اللہ میں موجود ہیں. تو اس لیے جہاں بھی یہ الفاظ آئیں گے نا سبحان اللہ والحمدللہ یا سبحان اللہ وبحمدہ، تو مطلب ایک ہی ہے، اللہ کی میں تسبیح بیان کرتا ہوں یعنی ہر عیب سے پاک ہے یہ بیان کرتا ہوں، وبحمدہ اور اس کی حمد کے ساتھ بیان کرتا ہوں، یہ بتاتا ہوں کہ اس کی تعریف بھی ہے یعنی وہ قابل تعریف بھی ہے. تو جہاں بھی ایسے الفاظ آئیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یا سبحان اللہ وبحمدہ، تو اس بخاری کی حدیث کی روشنی میں وہ کلمہ بھی
بہت زیادہ فضیلت والا ہوگا. اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت کا بھی یہی کلام ہوگا. تو اس لیے ہمارے اکابر علماء بزرگان دین یہ سبحان اللہ و بحمدہ یا پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس تسبیح کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے. تو اس کا ہمیں بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. تو قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اس کا ذکر کیجئے، تھوڑا اونچی آواز سے کچھ کم، اور صبح اور شام. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ غافلین میں سے نہ ہو جائیں. کیا مطلب؟ جو آدمی ذکر نہیں کرتا اللہ کی نظر میں وہ اللہ سے غافل ہے. آگے قرآن کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں. اب دیکھیں قرآن میں تلاوت کے بھی تذکرہ ہو گیا، اللہ کے ذکر کا بھی. یہ سورت کا بالکل آخری آیت ہے، تو بہت اچھا اختتام ہو رہا ہے اس سورت کا کہ پوری سورت میں اللہ نے آدم علیہ السلام کے واقعات، پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، پھر بنی اسرائیل کے واقعات، پھر توحید کے دلائل اور زیتون اور مختلف پھلوں کے قدرت کے اللہ نے نمونے پیش کیے، ہمارے سامنے بیان کیے. ان تمام کا حاصل کیا ہے؟ ہم سب اللہ کی غلامی میں آ جائیں اور اللہ کی عبادت کریں. اور اس عبادت کا ایک جز بیان کر دیا کہ قرآن بھی غور سے سنا کرو اور اللہ کا تذکرہ بھی زبان سے کیا کرو. اب آگے اللہ جو سورت کا اختتام فرما رہے ہیں وہ اس آیت پر کہ انسان میں تکبر ہے، حالانکہ انسان کا مقام طاقت اور قوت کے لحاظ سے بہت کم ہے، لیکن جو مخلوق اللہ کے پاس رہتی ہے، مقرب فرشتے جو طاقت اور قوت میں انسان سے کئی گنا زیادہ پاورفل ہے، طاقتور ہیں، وہ اللہ کی کبریائی بیان کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، سجدہ کرنے میں تکبر نہیں کرتے. تو انسان تو مٹی کا بنا ہوا ہے، ناپاک پانی کا بنا ہوا ہے، وہ کیوں کبر کر رہا ہے اللہ کی عبادت کرنے میں؟ آج دیکھ لینا ہمارے جو لبرل لوگ ہیں ان کو نماز پڑھتے ہوئے صرف یہ نہیں ہے کہ سستی ہوتی ہے، وہ نماز کو فضول سمجھتے ہیں. ابھی ایک لبرل ہیں، ان کا بیان آیا اسی قسم کا کچھ کہ ان کو مولویوں سے وحشت ہوتی ہے، داڑھی والوں سے ان کو وحشت ہوتی ہے، پردے دار عورتوں سے ان کو وحشت ہوتی ہے، تو اسلام کے احکام سے وحشت ہوتی ہے، نفرت ہے ان کو. یہ تکبر ہے کہ جس خدا نے آپ کو ان احکام کو فالو کرنے کا حکم دیا، آپ اس خدا کو اپنی زندگی سے نکال رہے ہیں، آپ کو اس کے حکم کو فالو کرنے میں عار محسوس ہو رہی ہے. تو قرآن کہتا ہے ان الذین عند ربک، اے لوگو اگر تم میرا ذکر نہیں کرتے، مجھے یاد نہیں کرتے، مجھے سجدہ نہیں کرتے، میرے احکام کو فالو نہیں کرتے، کوئی بات نہیں. ان الذین عند ربک، وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں یعنی مقرب فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی غلامی اور اس کی عبادت میں کبر محسوس نہیں کرتے، حالانکہ وہ انسان سے بہت زیادہ طاقتور بھی ہیں اور فی الحال ان کا قرب بھی اللہ سے بہت زیادہ ہے. تو جو جتنا اللہ سے قریب ہوگا اس وقت کے لحاظ سے تو وہی افضل ہوگا اس فضیلت میں، قرب کے اعتبار سے، اللہ کے دربار میں ہونے کے اعتبار سے وہ بھی وہ تکبر نہیں کرتے. وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ اسی کے لیے سجدہ بھی کرتے ہیں. اللہ کی اتنی مخلوق ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطت السماء وحق لها ان تئط، کہ آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرچرا رہا ہے، اور آسمان کو چاہیے کہ وہ چرچرائے. چرچرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب کسی چیز پہ بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے نا تو چوں چوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا چارپائی پہ بہت زیادہ بوجھ ہو تو ایسے اس کے کھچنے کی آواز آتی ہے، تو آسمان بھی چرچرا رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک بالش جگہ بھی آسمان میں ایسی نہیں ہے جہاں کسی فرشتے کا سر سجدے میں موجود نہ ہو. تو اتنی زیادہ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے روزانہ 70,000 فرشتے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے، اور جو ایک دفعہ کر لیتا ہے دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا. بہت مخلوق ہے اللہ کی، بڑی طاقتور ہے، وہ سب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور اس میں وہ تکبر محسوس نہیں کرتے. اور انسان جو ایک غلیظ ناپاک پانی سے بنا، جس کی اس لحاظ سے 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے کہ انتہائی کمزور سمندر اللہ تھوڑا سا اس کی لگام چھوڑ دے تو سمندر اس کو کھا جائے، تھوڑا سا زمین کو ہلا دے تو زمین اس کو کھا جائے. لیکن کتنے دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو تکبر کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں عار محسوس کرتے ہیں. تو ان آیتوں پر اختتام کیا گیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب اللہ کی ایسی مخلوق اللہ کی کبریائی بیان کرتی ہے
تو انسان کو بھی چاہیے وہ اللہ کی عبادت بھی کرے، نماز کی صورت میں اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرے، اور زبان سے بھی اللہ کی توحید بیان کرے اور اللہ کی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ ملحد اور لبرل لوگوں کو، خدا کے منکر لوگوں کو دیکھا، انہوں نے مشاہدہ کیا کہ اس کائنات میں بہت حسن ہے، تو ظاہر ہے حسن خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا. انہوں نے دیکھا کہ ایسا نظام چل رہا ہے. کتا کیا کرتا ہے جب اس کے زخم ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا وہ زخم کو چاٹتا ہے. کیوں چاٹتا ہے؟ اس کے تھوک میں ایسا کیمیکل ہے جو اینٹی بایوٹک کا کام کرتا ہے. کتے کو کس نے بتایا بھائی کہ اپنے زخم کو چاٹ تو؟ تبھی آپ نے دیکھا کتے کی یہاں اگر زخم ہو جائے ٹھیک نہیں ہوتا، پھر وہ کیونکہ چاٹ نہیں سکتا یہاں پہ. وہ ہر چیز میں ایسا نظام ہے. کچھوے کو ڈیفینس کا کیسا. ہاں میں مچھلی کی مثال دے رہا تھا. بعض مچھلیاں سمندر میں ایسی ہیں جو انتہائی سست ہیں اور پتھروں میں رہتی ہیں. اب عجیب نظام ہے. اچھا پتھر میں بھی ایسے رہتی ہیں، آدھا دھڑ ان کا چٹان میں ہوگا اور آدھا دھڑ چٹان سے باہر. اب وہ تو ڈیفینس ان کا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے کیا کیا ہے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، ان کے پیچھے دم کی طرف نا تصویر بنا دی ہے، چہرہ بنا دیا ہے پورا. مچھلی اندر ہے، دم پہ پوری مچھلی کی پکچر بنی ہوئی ہے. کوئی بھی شکاری جانور آتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے اس کا رخ میری طرف ہے، میں نے اگر اس پہ حملہ کیا تو یہ بھی مجھ پہ حملہ کرے گی. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس پہ حملہ کیا تو یہ بھی کیا کرے گی. دیکھو پش سے وار کرنا آسان ہوتا ہے نا، سامنے سے وار کرنا بولو مشکل ہے، اگلا ڈرتا ہے. تو اللہ نے وہ مچھلی چونکہ ایسے ہی چٹانوں میں منہ دے کے رہتی ہے، زیادہ تر اس کا ٹائم اسی طرح گزرتا ہے، تو اس بیچاری کو نہیں پتا کہ میری دم پہ اللہ نے میری جیسی پکچر بنا دی ہے. جانور یہ سمجھے گا دم ادھر ہے اور سر کدھر ہے، اس طرف ہے. یہ ڈیفنس کا انتظام اللہ نے مچھلی کے لیے کیا ہے. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، اس منظر کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی کہتا ہے کوئی خدا نہیں ہے، اور یہ مچھلی نے ایوالو ہو کے اپنی دم پہ اپنی تصویر بنا لی ہے، اس سے بڑا بدبخت اور خدا کا دشمن اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. اور خدا پر کا حق بنتا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے، وہ جو اتنی نشانیاں دیکھ کے بھی انکار کر رہا ہے. یہ ایوالو کیا کہ مچھلی نے اپنے آپ کو دم پہ تصویریں نکال دی. اس نے، آپ سرچ کریں انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی آپ کو ویڈیوز. اس کو کیا پتا میری دم، مچھلی کو پتا ہوگا کہ میری دم پہ تصویر بنی ہوئی ہے، مچھلی کو نہیں پتا ہوگا. ایسے ایسے انتظام تاکہ ایک مینجمنٹ رہے. آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے مخلوق پھر کھا تو جاتی ہے نا جانوروں کو، بھائی کھاتے بھی ہیں، بہت سے زندہ بھی رہ لیتے ہیں، تاکہ ہر ایک کی نسل میں کیا رہے، ایک توازن قائم رہے اور اس کائنات کا حسن برقرار رہے. لیکن انسانوں کی نسل پہ انسان کنٹرول نہیں کرے گا، کیونکہ انسان کو اللہ نے اس کائنات پہ تو طاقت دی ہے، تابع بنایا ہے. انسانوں کو انسانوں کا تابع اللہ نے نہیں بنایا، وہ اللہ کے ہاتھ میں رہے گا. یہاں آپ کہیں کہ اچھا وہاں کنٹرول تو ہم یہاں بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ غلط ہو جائے گا. پھر اس پہ میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں، ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے. تو میرے بھائی، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اللہ کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو مانتے بھی ہو، اس کے بعد بھی کیا بن جاتے ہو، ایسے محسوس، ایسے شو کرتے ہو جیسے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. ینکرون، انکار کا مطلب کسی چیز کو اچھمبا سمجھنا، ایسے بن جاتے ہو جیسے تمہیں کچھ پتا ہی نہیں ہے. تو جب بھی اس کائنات میں مختلف چیزوں کو دیکھا کریں، کائنات میں تغیرات دیکھا کریں، کس کی تعریف کرو میرے بھائی؟ اللہ کی. کافر کا بہت بڑا جرم ہے، وہ خدا کی تعریفیں نہیں کرتا. کیسی کیسی چیزیں، قدرت کی زیادہ نشانیاں تو ہمیں کافر ہی دکھا رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی تعریف نہیں کرتے. اور اللہ کا دل کتنا بڑا ہے، دیکھو اللہ کا ظرف کتنا بڑا ہے، اتنا بڑا طاقتور. آپ بتاؤ جب کوئی بہت بڑا سیٹ ہو، بہت بڑا پاورفل ہو، بہت طاقتور ہو، اور آپ نے اسے جا کے 5 روپے والا عطر ہدیہ کر دیا، تو کیا وہ بہت زیادہ قدر کرے گا آپ کی؟ بولو نا. وہ کیا کرے گا بھائی؟ اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دے گا، تھینک یو، نائس ٹو میٹ یو، چلو پتلی گلی سے نکل، یہی کرے گا نا وہ. لیکن کمال کی بات ہے کہ اللہ اتنا پاورفل، ایسی کائنات میں اس نے رنگ بھر دی. ایک مچھر کی اتنی سی کھوپڑی میں 100 سے زیادہ آنکھیں ہیں، سمجھ رہے ہو؟ 100 سے زیادہ آنکھیں ایڈجسٹ کیسے کی ہیں. اور اس کا جو خون چوسنے کا سیٹ اپ ہے ایسا ہے کہ آپ مچھر پہ دیوانے ہو جاؤ. کیا ڈاکٹر سرنج سے نکالتا ہوگا کسی کا خون ٹیسٹ کرنے کے لیے جو مچھر نکالتا ہے؟ پورا سیٹ اپ ہے اس کا، پہلے کیمیکل چھوڑ کے اس جگہ کو سن کرے گا. اتنا نظام، اتنے سے مچھر کی کھوپڑی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے بھائی. دودھ کو دیکھ لو، انار کو دیکھ لو، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، اللہ کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح اس کے پھل کو، کیسا خوش ذائقہ. پیدا کہاں سے ہو رہا ہے؟ مٹی، پانی اور گوبر کے ملاپ سے.
کافر بس آپ کو رپورٹیں پیش کرتا رہے گا، یہ انار میں اتنا زنک ہے، اتنا آئرن ہے، اتنا وائٹامن سی ہے، اور اتنا یہ ہے اور اتنا وہ ہے، رپورٹیں پیش کرنے کے علاوہ آگے نہیں بڑھے گا وہ، چونکہ یہ خدا کو مانتے نہیں ہیں، آخرت کا حساب نہیں ہے، تبھی رپورٹیں پیش کرنے کے بعد بھی یہ انسانیت کے لیے بڑے بے رحم ہوتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو دیکھ لو نا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ جو خدا کے منکر ہیں نا، جو آخرت کے منکر ہیں، وہ اللہ کی نشانیاں صبح و شام دیکھتے ہیں، مگر اللہ سے ان کا کوئی ریلیشن بولو نہیں ہو۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب میری نشانیاں دیکھ رہے ہو نا تم صبح و شام، تو مجھ سے کیا کرو؟ محبت کرو۔ 2-3 منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ مجھ سے محبت کرو۔ آپ کہتے ہیں کیسے کریں محبت، کیا کریں، کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں؟ بھائی آپ کو 2 کام کرنے پڑیں گے، برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا اور اللہ کا نام کثرت سے زبان سے لینا پڑے گا۔ میں بتا رہا تھا اللہ کا ظرف بہت بڑا ہے، بڑے سے بڑے سیٹ کو چھوٹی سی گفٹ دو تو وہ یوں لے کے رکھ لے گا، لیکن حدیث میں آتا ہے جو اتنا طاقتور بادشاہ خدا ہے، جب کوئی بندہ شدید پیاس میں پانی پی کے کہتا ہے نا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تو اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ یہ کتنا چھوٹا سا گفٹ ہے، بلکہ گفٹ ہی نہیں ہے نا، آپ نے مان لیا کہ یہ مجھے کس نے پلایا ہے؟ میرے اللہ نے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ کافر یہ کام نہیں کرتا، ہندو یہ کام، وہ پیے گا اور سیراب ہو جائے گا اور ایک رپورٹ پیش کرے گا کہ شدید پیاس میں اتنے گلاس پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے، اور جب پانی ہماری باڈی میں جاتا ہے تو بلڈ کو یہ فائدہ ہوتا ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ واٹر ہماری صحت کے لیے بہت مفید، اور مزید رپورٹ پیش کرے گا کہ اس کمپنی کا پانی پیا کریں، اس کمپنی کا پانی نہ پیا۔ اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ مسلمان کو جب پیاس لگتی ہے اور پانی پیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا۔ شدید بھوک میں کیسا مزہ آتا ہے، تبھی میں کہتا ہوں روزے رکھا کرو، افطاری کا بڑا مزہ ہے۔ جب دسترخوان پہ انسان بیٹھتا ہے نا، اللہ کے لیے بھوکا پیاسا ہو کے جب بیٹھتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے، اس کھانے کی میں الگ ہی روحانیت ہوتی ہے۔ ہمارے ایک دوست پشاور میں، بوڑھے آدمی، گپ شپ ہو رہی تھی ان سے۔ اب تو لوگ آٹو پہ آ گئے، میں کہیں بیٹھتا ہوں تو آٹومیٹکلی 4 شادیاں شروع کر دیتے ہیں، میں نہیں بھی چھیڑ رہا ہوں تو شروع۔ تو میں وہاں بیٹھے ہوئے بزرگ سفید داڑھی والے، روس کے دور میں افغانستان میں بڑا جہاد کیا انہوں نے، تو کسی نے بات چلا دی کہ جی 4 شادیاں ہوں، بابا جی آپ بھی 4 شادیاں کرو۔ تو انہوں نے کہا مولوی صاحب مزہ اللہ نے خدا کی قسم صرف 2 چیزوں میں رکھا ہے۔ ایسے جذبے کے ساتھ کہا نا انہوں نے کہ ہم اپنے آنسو نہیں روک سکے، اتنے جذبے کے ساتھ۔ انہوں نے کہا ایک اللہ کی راہ میں لڑنے میں، جب خدا کے لیے انسان لڑتا ہے نا اللہ کی راہ میں، وہ منظر ہی الگ ہوتا ہے۔ اللہ کو کیسا پیار آتا ہے نا، یہ بندہ جان ہتھیلی پہ رکھ کر میری خاطر لڑ رہا ہے۔ اور دوسرا کہا جب شدید بھوک اور پیاس میں افطاری کا دسترخوان لگاؤ، اس وقت جو کھانے میں مزہ آتا ہے وہ مزہ اور اللہ کی راہ میں لڑنے میں مزہ، اس کے علاوہ دنیا کی کسی تیسری چیز میں مزہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح۔ افطاری میں بڑا مزہ ہے، کیسا مزہ آتا ہے بھوکا پیاسا، ویسے بھی آپ بھوک پیاس میں کھاؤ، وہ روحانیت تھوڑی آتی ہے، اس میں روحانیت تھوڑی آتی ہے۔ تو جب کھاؤ، جب پیو، جب نعمتوں سے لطف اندوز ہو، فوراً کس کی تعریف کرو؟ اللہ کی۔ اے اللہ ہم اس قابل نہیں، ہمارے کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں پیاس میں ٹھنڈا پانی ملے؟ میرے بھائی ہم نے کیا کیا اللہ کے لیے؟ اے اللہ تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے، تیرے احسانات میں نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو تو ہمیں بھوک میں کھلاتا بھی ہے اور پیاس میں پلاتا بھی ہے، اور یہی نعمت کافی ہے۔ اس شکر کا فائدہ یہ ہوگا ڈپریشن سے نکلو گے۔ میرے پاس بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کیوں نہیں ہے، میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے؟ او بھائی شدید پیاس میں تجھے پانی مل رہا ہے، جس دن یہ پانی بند ہوا نا تو سارے پلاٹوں کو تو بھول جائے گا۔ شکر ادا کر، تیری صحت ہے، پانی پی رہا ہے تو، بھوک میں تجھے کھانا مل رہا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، بہت بڑی نعمت ہے، تھوڑی نعمت نہیں ہے۔ تو بار بار اللہ کا ذکر، نماز بھی اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے رکھی ہے شریعت۔ اللہ کو پتہ یہ ویسے تو میرا نام لیں گے نہیں، کم بخت، ہر وقت دکان میں، پان میں، گٹکوں میں اور باتوں میں لگے رہیں گے کہ پی ٹی آئی نے یہ کر دیا، عمران خان جیل میں یہ کر رہا ہے، تو نواز شریف دوبارہ آ گیا تو اب یہ ہوگا، یہ ہر وقت اسی میں لگے رہیں۔ مجھے نہیں کوئی خوشی عمران خان جیل میں، اللہ کرے نکل جائے بھائی، اور یہ بھی ہے کہ اللہ کرے نواز شریف آگے میں ہو سکتا ہے اس کا مطلب وہ دوبارہ وزیر اعظم بن جائے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ واپس چلا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں ایک بات مانتا ہوں،
بھائی نواز شریف آ جائے یا عمران خان آ جائے, جو بھی آئے پاور میں, پاورفل آدمی ہے, ایک طاقتور آدمی ہے, تو اور جو بھی آئے نا اس سے اتنی نفرت نہ کرو جتنی ہم کر رہے ہیں. دیکھو جب تک کوئی وزیر اعظم نہیں بنے نا, وہ ایک سیاسی لیڈر ہے, جو مرضی کرو. جب بن جائے تو ملک کا فائدہ اسی میں ہے کہ سب مانے اس کو, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ زرداری ہو. جب بن جائے تو پھر اسلام کے حکام کیا ہو جاتے ہیں, چینج ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر ملک کے حکمران سے آپ کو لگاؤ نہیں ہوگا, میں نے عربوں میں دیکھا ہے جتنے مرضیوں, کوئی اپنے بادشاہ کے خلاف ایک لفظ استعمال نہیں کرتا. جو غلط پالیسیاں بادشاہ کی ہوتی ہیں, علماء بادشاہوں سے بند کمرے میں ملتے ہیں, محبت سے ان کو سمجھاتے ہیں, اس سے خیر پیدا ہوتی ہے. یہ نظام اگر سعودی عرب میں ہونا کہ جو بھی بن رہا ہے دوسرا آگے ٹانگے کھینچ رہا ہے, لانتے کر رہا ہے, تو اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو میرے بھائی, اس سے ملک کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا. جو بھی آ جائے یار, جب آنے کے بعد ہمارا کون ہوگا, وہ وزیر اعظم ہوگا. جب بن گیا تو جو تمہارا باپ جس کو بنا دیا مان لو نا, پھر ہمارا باپ ہے بس. ملک کو دیکھو میرے بھائی, شخصیتوں کو مت دیکھو. غلط ہے کسی کو جیل میں بھیج دینا, کسی کو جیل سے نکال دینا, ہم نہیں مانتے, لیکن جب بن جائے تو پھر ملک کو ہم نے کنٹری کو دیکھنا ہے. کنٹری کی خیر اسی میں ہے کہ جو آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا, جو آئے گا تو اس کو ماننا پڑے گا. ورنہ ملک کا تو اگر سارے اسی طرح خلاف ہو جائے بھائی, ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو خیر, ہم اللہ نے نماز کو کیوں رکھا ہے میرے بھائی, اپنی یاد قائم کرنے کے لیے. تو بار بار اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی محبت کی چنگاری دل کے اندر پیدا ہوگی. نماز پڑھنے سے, پھر اللہ کے لیے روزہ رکھنے سے, ذکر کرنے سے. ہم تو پہلے زمانے میں بوڑھوں کو دیکھتے تھے ہر وقت ہاتھ میں تسبیح, ہر وقت ہاتھ میں کیا ہوتی تھی. اب کیا آ گیا بھائی, موبائل. میری والدہ کا جب انتقال ہونے کا وقت تھا, 1-2 سال تک بیڈ پہ تھی, ہوش و واس سلامت نہیں تھے, تو ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑاتے آٹومیٹکلی چلنا شروع ہو جاتی. سورہ یاسین پڑھتے ان کے سامنے تو جو آیت رہ جاتی آٹومیٹکلی ان کی زبان سے نکل جاتی, کیونکہ زندگی بھر سورہ یاسین پڑھی, قرآن پڑھا, تسبیح کی. اب جو نئی نسل آ رہی ہے نا, اب جب یہ بڑھاپے میں کوئی فالج ہوگا یا برین ہیمریج ہوگا یا بستر پہ پڑے ہوئے ہوں گے, ہوش حواس ٹھکانے نہیں ہوں گے, آپ ان کو سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے, ان کی کھوپڑی میں آئے گا ہی نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں. آپ ان کے سامنے سورہ یاسین پڑھیں گے, اگلی آیت آئے گی نہیں. آپ جیسے ان کے سامنے ٹک ٹاک کھولیں گے نا, مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ سکتے میں ہے یا سچی مچی میں مرا ہے, موبائل پکڑا دو. مردے کے ہاتھ میں بھی موبائل پکڑاؤ گے نا, ٹک ٹک چلنا شروع ہو جائے گا. تو اتنا موبائل, ٹک ٹاک, فیس بک, انسٹاگرام, ہر وقت اسی میں لگے رہنا, ان چیزوں نے انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. تو تھوڑا سا اللہ اللہ کہنا سیکھو. صبح شام 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا کرو بھائی. ڈیجیٹل تسبیحات آ رہی ہیں, انگلی پہ کر لو, 100 دفعہ صبح, 100 دفعہ شام کر لیا. نماز کی پابندی کر لی, کبھی کبھار نفلی روزے رکھ لیے, تاکہ یاد رہے کہ ہم بھائی کس کو مانتے ہیں. اللہ کے لیے کھانے والے بہت ملیں گے, اور اللہ کے لیے تیجے کے نام پہ بھی, 11ویں کے نام پہ بھی کھایا ہی جا رہا ہے. تو کھانے والے مارکیٹ میں کم نہیں ہے, کھانے سے پرہیز کرنے والے. جو خود شوگر کی وجہ سے پرہیز ہو جائے گا, لڈو بھی چھوڑ دیں گے, جلیبیاں بھی چھوڑ دیں گے. اللہ کے لیے کھانے پینے سے پرہیز کر لو, روزہ رکھنے کی عادت ڈال لو, نفلی روزہ, تو اس پہ اللہ کیا ہو جائے گا, خوش ہو جائے گا. اور اللہ ایک وقت کی لذت چھین کے اگلے وقت میں ڈبل دے دیتا ہے. روزے میں ناشتے کی لذت جاتی ہے اور دوپہر کھانے کی لذت جاتی ہے. افطاری میں وہ لوٹا دیتا ہے کہ نہیں لوٹا دیتا. افطاری میں اللہ وہ ڈبل مزہ دے دیتا ہے کہ چل بھائی تو نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا, حالانکہ سحری کر کے بیٹھا ہوا ہے, 6 پراٹھے کھائے تھے سحری میں, اور دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا, تو چل میں تجھے یہ لذت دنیا میں کیا کر رہا ہوں, افطاری میں لوٹا رہا ہوں. صحت بھی اچھی ہوگی, اللہ بھی خوش ہوگا. تو کچھ اللہ کا گھروں میں ماحول بناؤ. ہم کافر نہیں ہیں میرے بھائی کہ بس چیزوں پہ رپورٹیں پیش کر کے متاثر ہوتے رہیں. ہم سب سے پہلے جو رپورٹ پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے, جو قرآن نے پیش کی ہے. یہ نعمتیں بنی نہیں ہیں, بنائی ہیں کس نے, اللہ نے, اور وہ تمہارا محسن ہے, اس کا تمہیں شکر ادا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق. کہ جب تک کسی چیز میں کمپٹیشن نہیں ہوتا, آدمی میں جوش پیدا نہیں ہوتا. دیکھو یہ جو آج دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, یہ اس لیے نہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. ضرورت تو اتنی نہیں ہے جتنا کمانے کی فکر کی جا رہی ہے. کیا پہن لے گا, کون سی گاڑی میں سفر کر لے گا. ہمارے سیاست دانوں کے پاس جتنی دولت ہے, تو مجھے بتاؤ کیا کھاتے وہ ہم سے اچھا ہے کیا؟ یہی کھا رہے ہیں, یہی پہن رہے ہیں, زیادہ کون سی گاڑی میں گھوم لیں گے, تو کتنی لگژری ہوگی وہ. لیکن پھر بھی ہوس کیوں ہوتی ہے مقابلے میں. ہمارے ایک دوست نے ایک واقعہ سنایا,
عیسائی آدمی تھا کراچی کا, بہت بڑا تاجر, کیونکہ عیسائی تھا, ظاہر اب مذہب تو ختم ہی ہو گیا ہے, ایتھیسٹ ہی بن چکے ہیں تقریباً. تو اس کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا اب ان کا انا للہ ہونے والا ہے. تو موت سے چند دن پہلے اس نے اپنے دوستوں کو بلایا. یہ ہے کمپٹیشن کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو. اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یار یہ پیسہ ہے, ڈیفینس میں میرے لیے 1000 گز کا ایک لگژری سا بنگلہ خرید. کیا ہو گیا بھائی, تو اب مرنے لگا ہے, تھوڑے دن میں تیری موت واقع ہو جائے گی, ڈیفینس میں تو لگژری سا ایک بنگلہ خریدنا چاہ رہا ہے, کیوں بھائی؟ اس نے کہا کہ میرے جو دوست تھے نا غریب, جن کی 2 ٹکوں کی ویلیو نہیں تھی, آج انہوں نے بڑے بڑے گھر بنا لیے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں جب مروں تو میرا جنازہ کسی بڑے گھر سے ہو, تاکہ یہ جو 2 ٹکے کے لوگ ہیں جو آج اتنے بڑے بڑے گھر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مجھ پہ فخر نہ کر سکتے. سمجھتے ہیں بات کو؟ اب بتاؤ, مرتے ہوئے آدمی کو 1000 گز کے بنگلے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے تو بولو نہیں ہے, تو منہ ہلا دو. تو رمضان بھی ختم ہو گیا, نہیں ہے نا. لیکن کیا ہے کمپٹیشن کہ یار 2 ٹکے کے آدمی جو میرے سامنے سائیکل چلایا کرتے تھے, آج وہ 500 گز کے بنگلے میں رہ رہے ہیں. تو کچھ میری بھی تو کوئی اوقات ہے نا, میں ادھر مروں گا. میں نے تو بنایا نہیں اب تک گھر, بزنس میں لگاتا رہا ہوں, فوری طور پر میرے لیے 1000 گز کا بنگلہ تعمیر کیا جائے. یہ فالتو کام کس میں ہو رہا ہے؟ صرف کمپٹیشن. یہ انسان کی نیچر ہے, یہ انسان کی فطرت. دیکھو بچوں کو آپ ایک کسی بچے کو بولو بھاگو, وہ نہیں بھاگے گا. لیکن 2 بچوں کو ریس لگواؤ, وہ ایسا بھاگے گا نا, ہو سکتا ہے کلابازی کھا کے گر جائے, وہ دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں بھاگے گا. پوری دنیا اسی کمپٹیشن پہ ہی چل رہی ہے, تقابل پہ ہی چل رہی ہے. تبھی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جنت کی طرف دوڑو, قرآن نے کہا ایک دوسرے سے دوڑ میں مقابلہ کرو. اب ہوتا کیا ہے, دنیا میں دوڑ کے بہت سارے میدان ہیں, آپ نے دوڑنا, یہ تو نیچر ہے. جب تک آپ کسی سے مقابلے میں نہیں دوڑو گے تو آپ کی دم میں آگ نہیں لگے گی. دم میں آگ والے تو پرانا ہو گیا, کچھ نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں نا, تو ان کے لیے جلدی جلدی سنا. اب جو میں بار بار جو چیزیں سناتا ہوں میں فارورڈ کر کے سناتا ہوں, سوائے شادیوں کے, وہ میں اسی اسٹائل سے تجوید کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. یہ جو بعض چیزیں ہیں نا میں بہت جلدی اسپیڈ سے سنا دیتا ہوں. تو یہ اشکال ہو سکتا تھا نا کہ وہ تو پورے توجہ کے ساتھ, ایکسپریشن کے ساتھ, تو میں اعتراف کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ, میں تو آنے دینا اتنا, تو اس پہ کلپ نہیں بن سکتا, اتنی سی بات ہے, ٹھیک ہے. تو دوڑ کے نا مختلف میدان ہیں. اب دیکھو یہ جو بندہ موت کے وقت, اس نے کہا 1000 گز کا بنگلہ, اس نے ساری زندگی پیسہ کمانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا, تو اس نے دوڑ کا میدان کس کو بنا لیا؟ اس نے دوڑ کا میدان دولت کو بنا لیا. یہ کبھی بھی دوڑ کا میدان کسی ریسرچ یا تحقیق کو نہیں بنائے گا, کیونکہ یہ اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے. اس کو اس پہ حسرت نہیں ہوگی کہ فلاں میرا 2 ٹکے کا آدمی اتنا بڑا ڈاکٹر کیوں بن گیا. تو بن گیا بھائی, ہماری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے, ہم نے اس چیز کو دوڑ کا میدان بنایا ہی نہیں. اس کو مجھ پر یہ اعتراض بھی نہیں ہوگا مولوی نے اتنی شادیاں کیوں کر لی, کیا خیال ہے؟ کیونکہ اس کا یہ دوڑ کا میدان, وہ کہا بھائی جتنی مرضی کر, ہمارے یہاں تو ایک کا سسٹم چل رہا ہے. مثال تو دی جا سکتی ہے. اس سے پتہ ہوتا کیا, میں دیکھتا ہوں جب بھی کوئی آتے ہیں ایک دم آپ کھلکھلا جاتے ہیں, جیسے کسی نے نیمبو چٹا دیا ہو, سستی دور ہو جاتی ہے آپ لوگوں. دوڑ کے لیے بہت سارے میدان. باڈی بلڈر جو دوڑ کا میدان بناتے ہیں وہ کس کو؟ فزیکل فٹنس کو, مسلز کو. وہ دکھا رہے ہوتے ہیں میرا اتنا بڑا اسپیڈ بریکر ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے تو پورا K2 کا پہاڑ پالا ہوا ہے یہاں. وہ کہہ رہے دیکھو یہ ماؤنٹ ایوریسٹ, اس پہ کوئی چڑھ کے نہیں دکھا سکتا. ان کے مقابلے کس میں ہو رہے ہیں؟ یہ جو دوڑنے کا مقابلہ کر رہے ہیں, وہ دوڑنے کا مقابلے میں کہ کون پہلے اس لائن کو کراس کرے گا, کوئی کار ریسنگ کے مقابلے میں, کوئی کرکٹ کے مقابلے میں. یہ اتنا بڑا پلیئر, لوگ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں نا, یار وہ اچھا بیٹسمین ہے یا اس سے زیادہ اچھا بیٹسمین تو وہ ہے. اب بیٹسمین کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی سائنسدان خلا میں پہنچا ہے یا چاند پہ پہنچا ہے. وہ کہہ رہے یہ میری فیلڈ ہے ہی نہیں. اس کو نہ اس سے جیلسی ہوگی, نہ حسد ہوگا, نہ رشک آئے گا اس کے اوپر کہ ہائے کتنا عظیم سائنسدان. وہ کہے گا وہ یار وہ کتنا عظیم بیٹسمین نے آخری بال پہ چھکا مار دیا اور ہم پہلی بال پہ آؤٹ ہو گئے. تو ہر آدمی کا ایک میدان ہوتا ہے, اس میں وہ مقابلہ کرتا ہے, اس کے علاوہ میدان کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی. اور وہ میدان ہر آدمی خود سیلیکٹ کرتا ہے اپنی, جب زندگی کا کہ کیریئر کا آغاز کرتا ہے نا, اس میں کس میدان میں دوڑنا ہے یہ سلیکشن انسان کی خود سے ہوتی ہے. آپ نے میٹرک کرنے کے بعد اگر آپ ایف ایس سی کیا اور ایف ایس سی کے بعد آپ کا ارادہ ہے میڈیکل کالج میں جانے کا,
تو آپ دوڑ کا میدان خود سلیکٹ کر رہے ہو کہ میں نے میڈیکل کی فیلڈ میں دوسرے ڈاکٹروں سے آگے نکلنا ہے. یہ خود سلیکٹ کر رہے ہو نا آپ اگر اکاؤنٹس کی فیلڈ میں جا رہے ہو تو اب آپ کو ڈاکٹروں کے آگے بڑھنے سے کوئی تکلیف بولو نہیں ہوگی. اللہ ہمیں بتا رہے کہ ان میدانوں میں سے کوئی میدان بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو دوڑ کا میدان بنایا جائے, مقابلے کا میدان بنایا جائے, کیونکہ ان مقابلوں میں آپ جیتنے کے بعد بھی ناکام اور ناکام ہونے کے بعد تو ویسے ہی ناکام. آپ بہت اچھے ڈاکٹر بن گئے تو مرو گے تو ختم نا, اور کوئی اچھا نہیں بنا تو مر کے کیا ہو گیا, وہ بھی ختم, مٹی ہو کے کیا ہو گئے, ختم. تو اصل میدان آپ نے کس کو بنانا ہے؟ قرآن کہہ رہے ہیں آخرت کو. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ میڈیکل سائنس کا میدان تو ہمیں نظر آتا ہے, یہ والا میدان ہے بھائی, ہم نے ڈاکٹر بننا ہے, فلاں سے بھی آگے نکل جانا ہے, ہم نے حکیم بننا ہے تو فلاں سے بھی کو بھی کراس کر دینا ہے, ہم نے باڈی بلڈر بننا ہے تو وہ ایک ہے جو جس کے اسپیڈ بریکر بہت بڑے بڑے بن چکے ہیں تو ہم K2 کی پہاڑیاں بنا لیں گے. یہاں تو میدان سمجھ میں آتا ہے نا, کیا ہو گیا؟ تو آخرت کا میدان کون سا میدان ہے بھئی؟ اگر ہے تو اللہ ہمیں بتا دے تو ہم چاہو اس میں آگے جائیں گے. تو اللہ نے بتایا وہ میدان کوئی سلیکٹڈ میدان نہیں ہے, انہی میدانوں میں سے کسی بھی میدان کو سلیکٹ کرو اور نیت کیا کر لو, آخرت. تو وہ کون سا میدان بن جائے گا؟ بولتے کیوں نہیں, آخرت بن جائے. اتنی سی بات ہے جو پبلک کی سمجھ میں نہیں آئی. قرآن کہہ رہے یہ پبلک کی سمجھ میں آ نہیں رہی, اتنی سی بات کتنا آسان کر دیا بھائی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ہار بھی گئے تو اللہ کی نظر میں جیت گئے, سمجھتے ہو نا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا آپ کبھی غلط چیز کو ہدف نہیں بناؤ. مثال کے طور فلم انڈسٹری میں آپ اللہ کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرو کہ یار وہ اتنا بڑا ہیرو بن گیا تو میں جنت کے حصول کے لیے اس سے بھی بڑا ہیرو بن کے دکھاؤں گا. وہی ہیرو بننے سے اللہ خوش, ڈاکٹر بننے سے تو ہو جائے گا کہ تو لوگوں کی زندگیاں بچائے گا, ہیرو بننے سے اللہ خوش نہیں ہو. ہم جب بچے تھے ٹی وی دیکھتے تھے نا تو بڑے بڑے فلم اسٹار آ کے بتا رہے تھے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا. ہم لوگ اب تبلیغ والوں سے کچھ اور سنتے تھے کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے, فلموں میں جانا حرام ہے. ہم کہتے تھے یار یہ عجیب قسم کا آدمی, ایک تو گناہ بھی کر رہا ہے, ہمیں بھی گناہگار کر رہا ہے, ہم تو توبہ استغفار کر کے ڈرامہ دیکھ رہے ہو. ڈرامے بھی اس زمانے کے ایسے دوپٹے لیے ہوئے, اتنی اچھی اچھی باتیں, آدمی مسلمان ہو جائے, کلمہ پڑھ لے, اور اس وقت علماء کہتے تھے وہ حرام ہے. حیرت, یعنی کتنا زمانہ چینج ہو گیا ہے. تو ہمارے ایک دوست نے پرانے زمانے کے ڈرامے کا کلپ دکھایا 83 کا, وہ دوست بھی یہاں بیٹھے ہوئے, اتنی اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ ممبر پہ کوئی بیان کر رہا ہے. ماں بیٹی کو سکھا رہی ہے شوہر کا احترام, عجیب سی بات ہے یا نہیں؟ ماں بچی کو کیا سکھا رہی ہے؟ شوہر کا احترام. ساس سے کیسے بات کی جاتی ہے, تمیز سکھا رہی ہے. تو یہ چیزیں ہم مارکیٹ میں کیا چل رہی ہیں, شارٹ. تو وہ اس زمانے میں تھے, اس کو ہم سبھی کہتے تھے حرام ہے. اگر وہ زمانہ وہ لوگ یہاں آج کا دور دیکھ لیں تو اس کو شاید کہیں کہ بھئی یہ تو فرض ہیں اس کے مقابلے میں. تو ہم اس وقت یہ دیکھتے تھے, کوئی فلم ایکٹر ہے نا وہ بتا رہا ہوتا تھا یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ مجھے اللہ نے یہاں تک پہنچایا. ہم کہہ رہے تھے اللہ کا فضل کہاں سے ہو گیا بھائی تیرے اوپر؟ بھائی تو اللہ کا قہر لگتا ہے یا عذاب لگتا ہے. کیونکہ پاکستان میں نا میری تو اب ملاقات اداکاروں سے بھی ہوتی ہے, گلوکاروں سے بھی ہوتی ہے, تو کچھ ملاقاتیں کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں گلوکار, فنکار, اداکاروں کو زیادہ سوائے ان کے جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کو زیادہ کوئی یہاں پروٹوکول ملتا نہیں ہے. یہ خوشی کی بات ہے, ٹھیک ہے نا. بہت سو کو یہ فیلڈ پھر بالآخر چھوڑنی پڑتی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے یہاں روشن مستقبل رکھا نہیں ہے. اور یاد رکھو اس کی ایک پازیٹو وجہ بھی ہے کہ مسلمان برائی میں اتنا آگے جا نہیں سکتا, لمٹ ہوتی ہے اس کی, وہ نہیں جا سکتا. اس کے لیے بہت کچھ الٹا سیدھا کرنا پڑتا ہے, وہ نہیں کر پاتا, کچھ کر بھی لیتے ہیں. تو جب آپ آخرت کو میدان بناؤ گے تو آپ سب سے پہلے ایسے راستے کو کبھی سیلیکٹ کرو گے ہی نہیں جس سے آخرت کا فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں ایک حدیث کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک صحابی درخت لگا رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درخت کی عمر تمہاری عمر سے لمبی ہو سکتی ہے, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی تم پلان کر رہے ہو 5 سال کا, درخت تو 5 سال بعد پھل دے گا نا, اور تمہیں تمہاری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. آج سو صبح نہ اٹھو, اتنی لمبی لمبی امیدیں ہیں بھائی, اتنی لمبی لمبی امید. اس حدیث سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے
گویا ہمیں زمین کو آباد نہیں کرنا چاہیے. یہی میسج مل رہا ہے نا بھائی, کل کا کی خبر نہیں ہے اور پلاننگ ہو رہی ہے 5-5 سال کی. میسج تو یہی مل رہا ہے, درخت نہیں لگانا چاہیے. اب کوئی درخت لگا رہا ہو, آپ جا کے یہ حدیث ریفرنس کے ساتھ پیش کر دیں اس کو, چیپٹر نمبر بخاری حدیث نمبر 3 فلاں, حدیث نمبر 32, ایسا ہے نہیں نمبر کہیں آپ دیکھیں, ایک میں فرضی بتا رہا ہوں, کتاب کے ریفرنس کے ساتھ وہ بندہ درخت لگا رہا ہے. جو آج کل ہو رہا ہے نا وہ یہی ہو رہا ہے, جو آج کل کے نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں, درخت لگا رہا ہے. آپ نے بولا کہ حدیث میں آتا ہے درخت مت لگاؤ, کون سی حدیث ریفرنس؟ دیکھو صحابی لگا رہے تھے, نبی نے اس عمل کو پسند نہیں کیا. وہ کہے گا بھائی میں علماء سے پوچھتا ہوں. یہی تو مسئلہ ہے تم لوگوں کا, مولویوں کے پاس میں حدیث دکھا رہا ہوں, تم کس کے پاس جا رہے ہو؟ مولویوں. امام ابو حنیفہ سے پوچھو گے اس کا مطلب کیا ہے. یہی تو شخصیت پر ریفرنس پیش کر رہا ہوں میں. کیا پیش کر رہا ہوں؟ یہ پٹی بھی چلا دی ہے میں نے. اچھا اسی حدیث کا جواب نیچے ڈسکرپشن میں ہوگا, وہ پٹی اڑا دی ہوگی. ٹھیک ہے نا, وہ پٹی کیا کی ہوئی ہوگی؟ اڑا دی ہوگی. ادھورا علم خطرہ ایمان. آج کل کے جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا یوٹیوب پہ, جن کے لوگ ریفرنسز سے بڑے متاثر ہوتے ہیں, ان میں اکثر, سب نہیں, ان میں اکثر ادھوری بات کرتے ہیں, پوری بات نہیں کرتے, آدھی بات جو ان کے مسلک کو پروموٹ کر رہی ہوگی. اور نعرہ یہ لگاتے ہیں کہ ہم مسلک پرست نہیں ہیں, ہم صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں. دوسری حدیث میں آتا ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا. جب بھی میں کہتا ہوں نا مر گیا, مجھے وہی یاد آتا ہے نیپال کے, نہیں جو زندہ ہو کے آ گیا, مر گیا تو مر گیا, وہ سچی مچی کا مر گیا, دوبارہ زندہ نہیں ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک چرند پرند بھی اس درخت سے کھائیں گے اس کو قبر میں ثواب ملے گا. دیکھو دو متضاد آرڈر ہیں, ایک میں درخت لگانے کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے, ایک میں درخت لگانے کی بہت زیادہ فضیلت. حالانکہ میدان تو ایک ہی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ میدان کیا ہے؟ ایک, لیکن نیت سے میدان کیا ہو رہا ہے؟ چینج ہو رہا ہے. وہ درخت لگا رہے ہیں اپنے لیے, تو اپنے لیے کون سوچتا ہے بھائی؟ نبی کی سیرت ہمارے سامنے ہے, ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال کراکب استظل تحت شجرۃ, اس مسافر کی طرح ہے جو درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا اور یہاں سے جانا ہے آگے. کیا پلاننگ؟ ایک پلاننگ وہ ہوتی ہے جو کس کے لیے ہوتی ہے؟